بندوں کے اعمال میں سے اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل جو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ بندے کا ایمان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، حضور ارشاد فرمائیے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ او ای الاعمال خیر، یا پھر یوں سوال کیا گیا حضور ارشاد فرمائیے کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا یہ اللہ کو ہر عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی ایک بندہ مانتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ بندہ اپنے رب کو مانتا ہے، دیکھا تو نہیں پر پھر بھی مانتا ہے، اور ہر اس چیز کو مانتا ہے جس جس چیز کو اس نے منوایا ہے۔ جنت دیکھی ہے، مانی ہے، دوزخ دیکھا ہے، نہیں دیکھا پھر بھی مانا ہے۔ فرشتے یہاں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کبھی سلام کلام کیا ہو انہوں نے، کان کے قریب ہیں کبھی تھوڑی سی آواز بھی آئی ہو؟ نہیں، یہ سب کچھ بغیر دیکھے مانا ہے، اس لیے کہ جس رب کو بغیر دیکھے مانا ہے اسی نے یہ سب کچھ منوایا ہے۔ اور اس میں ایک یقین کی کیفیت ہے، اور انتہائی یقین کہ صرف اس اندیکھی ہستی کو نہیں مانا بلکہ اس نے آگے جس جس کو منوایا ہے سب کو مانا۔ اور یہ ساری باتیں اور یہ سارے دین کا دار و مدار ایک سونے کی زبان پر ہے۔ انہوں نے فرمایا رب کو مانو تو مانا، انہوں نے فرمایا جنت ہے ایسی ہے تو مان لیا، انہوں نے کہا دوزخ ہے اس صفت کی ہے تو مان لیا، انہوں نے فرمایا فرشتے ہیں تو مان لیا۔ جو جو محبوب کی زبان سے نکلتا گیا بندہ مومن تسلیم کرتا گیا، اسی لیے اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ یقین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر، ایک ہے مطلق یقین یعنی صرف یقین، ایک ہے اللہ پر یقین، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی لیے ائمہ تعریفات نے دونوں کی الگ الگ تعریفیں اور ڈیفینیشنز بیان کی ہیں۔ یقین کی تعریف کیا ہے؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذی لا یزول ولا یتغیر، وہ مضبوط عقیدہ جو حقیقت کے مطابق بھی ہو، واقع کے مطابق بھی ہو، اور پھر کبھی ختم بھی نہ ہو اور کبھی تبدیل بھی نہ ہو، اس کیفیت کا نام یقین ہے، جس میں زوال بھی نہیں، کمی بھی نہیں، کمزوری بھی نہیں، اور اس میں کبھی تغیر اور تبدل بھی نہیں، جیسا یقین ہے پھر ویسا ہی رہے۔ یہ یقین مطلق یقین کی تعریف، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا۔ ایک ہے یقین باللہ، اللہ پر یقین، اس کی الگ تعریف ہے، اور وہ کیا ہے؟ الاعتقاد الایمان التام والجازم به، والاعتقاد الجازم بأنه يستحق العبادة سوا دون سواہ، وأنه خالق كل شيء وله صفات الکمال۔ یہ یقین باللہ کی تعریف ہے کہ بندہ یہ مضبوط عقیدہ رکھے میری تمام تر عبادتوں کا مستحق وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، ہر شے کا خالق وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور تمام کی تمام صفات کمال کا جامع وہی ذات اقدس ہے۔ یہ پوری کی پوری تعریف ہے یقین باللہ، اللہ پر یقین رکھنے کی۔ ہمارے عرف میں لفظ یقین اعتماد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر اصطلاح میں اس کی تعریفات ہیں ایک سے زائد۔ یہ یقین کی ہی وہ کیفیت ہے جو ہر تکلیف کے وقت میں، ہر دکھ کے وقت میں بندے کا سہارا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی آفت ہو، نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، سارے دروازے اس پہ بند ہو چکے ہوں، پھر بھی یہ ایک یقین کی کیفیت ہے جو اس کو اس وقت بھی سہارا دیتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے وہ پروردگار
جس نے اپنے نبی حضرت یوسف کو کنویں میں تنہا نہیں چھوڑا تھا وہ تجھے اس ہستی بستی دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک یقین کی کیفیت ہے جو ہر لمحے مومن کو سہارا دیتی۔ اس یقین میں ہمیں مضبوطی کی ضرورت ہے۔ آئیے قرآن مجید سے ایک اہل یقین کی مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور نجات عطا کرتا ہے جو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین رکھنا ہمارا کام ہے۔ آزمائش تو ہوتی ہے، ابتلا اور امتحان تو ہمارے لیے ہے، مگر یقین کی حقیقت ہی صبر ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا اس کا یقین کمزور ہے۔ یہ لکھا گیا ہے کتب کے اندر، میں تفصیلات میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ آئیے قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سبھی احباب پکاریں گے سبحان اللہ۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں غور کرو، میرا پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی شان بیان فرماتا ہے۔ یہ اہل یقین خاتون، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کی طرف الہام فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی امی کی طرف الہام فرمایا ہے۔ آج ایک بولی ہمیں سنائی دی جاتی ہے، آج ہمیں بولی ایک سنائی دیتی ہے، کوئی الہام نہیں، کوئی الہام نہیں، کوئی کشف نہیں۔ نہ ولیوں کو الہام ہوتا ہے نہ ولیوں کو کشف ہوتا ہے، پھر اس پہ فتوے بھی لگ رہے ہیں۔ جو ولیوں کے لیے کشف و الہام کا قول کرے وہ تو ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ یہ آواز ہمیں جہلم سے آتی ہے۔ جواب اللہ کا قرآن ہے اوحینا الی ام موسیٰ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے، وحی بمانا الہام ہے، ہم نے حضرت موسیٰ کی امی کو الہام فرمایا ہے۔ جب اللہ کریم اپنے نبی کی ماں کو الہام فرما سکتا ہے تو پھر یہ الہام غوث جلی کو بھی ہو سکتا ہے، داتا علی کو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھی تو غیر نبی ہیں، غیر نبی پہ الہام قرآن میں ہے۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں غور کرو، الہام کیا تھا؟ ان اردعی، یہ بچہ آپ کی گود میں دیا گیا، نام جن کا حضرت موسیٰ ہے۔ ایک مدت تک آپ نے انہیں دودھ پلانا ہے۔ جب ان پہ خوف محسوس کریں، جب خوف محسوس کریں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میری گود میں بچہ ہے، تو فرمایا اپنے ہاتھوں سے اسے دریا میں ڈال دو، ہم وعدہ کرتے ہیں اس بچے کو آپ کی گود میں دوبارہ لائیں گے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ اب اس خاتون کا یقین تو دیکھو نا، یقین کا لیول تو دیکھو نا۔ یہ الہام دل میں ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں جو بتا گیا ہے، کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں، کوئی ضمانت نہیں، کوئی سند نہیں، دل میں بات آئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے صندوق تیار بھی کرتی ہیں، اپنے شہزادے کو صندوق میں بھی ڈالتی ہیں اور دریا کے حوالے بھی کرتی ہیں۔ یہ یقین تھا، پھر میرے رب نے انعام دیا ہے۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ کو اسی فرعون کے ذریعے دریا سے نکلوایا بھی ہے، اپنی ماں سے ملوایا بھی ہے، اپنا وعدہ سچا ثابت فرمایا بھی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا پروردگار بتا رہا ہے جو یقین والے ہوتے ہیں میرا رب انہیں انعام ضرور دیتا ہے. یقین رکھو اس کی ذات اقدس پر. یہ سبق ہے اس آیت. وہ خاتون ہے اور یقین کا لیول کیا ہے. کوئی بندہ نہیں آیا جس نے آ کے بتایا ہو, کوئی لکھی ہوئی تحریر ہو جس پہ بندہ یقین کرے, کوئی دو چار بندے گواہی دیں. الہام ہے اور دل پہ اترا ہے. یہ اہل یقین ہیں جن کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے. اچھا ایک بات اور بھی سن لیں, اگر بندے کا خود یقین کا لیول وہ نہ ہو تو پھر کسی صاحب یقین کے پیچھے اگر بندہ چل پڑے, اللہ جب صاحب یقین کو پار لگاتا ہے تو پیچھے چلنے والوں کو بھی پار لگا دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی خود یقین کا اور اعتماد کا اللہ کی ذات اقدس پر وہ لیول نہیں, متزلزل ہیں. دنیا کے غبار کی وجہ سے اور فتنوں اور فسادات کی وجہ سے اور شیاطین کے وساوس کی وجہ سے اگر لیول وہ نہیں ہے یقین کا تو پھر یہ بھی طریقہ ہے بچنے کا. اللہ انہیں بھی پار لگاتا ہے جو یقین والے ہوتے ہیں اور انہیں بھی پار لگاتا ہے جو کسی یقین والے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں, پیچھے فرعون ہے, آگے دریا ہے. جب کنارے پہ پہنچے تو قوم کہنے لگی انا لمدرکون, ہم پکڑے گئے. اے موسیٰ آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی, آگے دریا ہے, جا نہیں سکتے, پل کوئی نہیں, رستہ کوئی نہیں, اور پیچھے فوجیں چڑھ آئی ہیں, بچاؤ, کیسے بچاؤ گے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین بولا اور کہا کلا ان معی ربی سیہدین, یہ ہمیں ہرگز نہیں پکڑ سکتے. کلا, ہرگز نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ ان معی ربی, کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ یقین سکھایا جا رہا. انبیاء کرام اللہ کی ذات پہ یقین سکھا رہے ہیں. مشکلات میں گھرے ہوئے, دکھوں میں مبتلا, مصیبتوں اور آفتوں میں گھرے ہوئے مسلمان اس آیت کو پڑھیں اور قرآن سے نور حاصل کریں کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت دبو نہیں سکتی جب مجھے بچانے والا میرا پروردگار ہے. اس سے رابطہ کر لیں, تعلق وہاں مضبوط کریں. مسئلہ یہ ہے, پریشانی اور دکھ کی بات یہ ہے, ہم دکھ میں, تکلیف میں, مصیبت میں دنیا داروں کے ہی دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں, ادھر نہیں آتے جدھر آنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ادھر رابطے بحال نہیں کرتے جہاں کرنے چاہیے. زیادہ چھلانگ لگائیں گے تو کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں گے جو تویز دیتا ہو. جناب آپ کو تویز ہی دے دو, کوئی دامی کر دو, آپ ہی کچھ پڑھ دو. اگر آگے سے کوئی صاحب کہہ دے بھائی فلاں آیت پڑھو یا فلاں وظیفہ پڑھو تو یہ بھی ہماری گزارش ہوتی ہے بھائی آپ پہ نیوں پڑھ دیں دے, ہم خدمت کر دیں گے, پڑھ تم دو, نام رب کا لینا نہ پڑے ہمیں. میرے بھائیوں, مشکلات میں, دکھوں میں اس سے رابطہ کر لیں اور پھر کہیں ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ. سیہدین, وہ ضرور رستہ دے گا. پھر اللہ نے رستہ دیا. ایک ضرب کلیم سے اللہ نے 12 رستے بنائے, قوم پار لگی, فرعونی غرق ہوئے. یہ آپ کو پتا ہے. اب اس پہ غور مزید کر لیں اور تھوڑی سی بات ہم حضور کریم کے غلاموں کی بھی کریں گے یہاں توجہ سے. یہ تھے حضرت موسیٰ کے غلام جنہوں نے کہا تھا انا لمدرکون, پکڑے گئے. اب کیسے بچیں گے؟ پکڑے گئے. یقین تھا انہیں بھی, لیکن لیول یقین کا وہ نہیں تھا. ایک حضرت موسیٰ کے غلام ہیں اور ایک میرے محبوب کے غلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے غلام کہہ رہے تھے پکڑے گئے, بچاؤ, اور میرے نبی کے غلام حضور سے اجازت مانگ رہے تھے لو امرتنا, حضور اجازت دیں, آپ حکم فرمائیں, آپ ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے. توجہ تو کرو نا, ایک طرف جناب کلیم کے غلام ہیں, ایک طرف جناب حبیب کے غلام ہیں. وہ کہہ رہے تھے پکڑے گئے اور میرے نبی کے غلام گزارش کر رہے تھے وہاں تو نبی آپ بھی ساتھ ہے اور یہاں اجازت مانگ رہے لو امرتنا, حضور حکم دینا آپ کا کام ہے, سمندروں میں چھلانگیں لگانا آپ کے غلاموں کا کام ہے. یہ میرے نبی کے وفاداروں کا یقین ہے. حضور جان کی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ ہماری جان بھی آپ ہیں, ہمارا ایمان بھی آپ ہے.
پھر کہو ذرا ذوق سے سبحان اللہ۔ یقین والوں کو رب راہیں ضرور دیتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا ہو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ہو کا معنی وہ، یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ کائنات میں اگر کوئی ہستی معبود ہے، مقصود کائنات ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرماتے چوتے گئے لا بدستاری بیا تنہا چے غم خاری۔ فرماتے ہیں کہ جب تیرے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار ہو تو پھر اکیلا ہی میدان میں نکل، آپ سمجھ رہے ہیں، پھر اکیلا ہی میدان میں نکل، چے غم خاری، پھر غم کس بات کا ہے؟ تیرے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار ہے۔ چوتے گے لا بدس آری بتنہا بیا تنہا چغم خاری، مجو از حق یاری مجو اج غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ اللہ کو چھوڑ کے پھر کسی اور سے تعلق نبھانے کی کوشش نہ کر، راستہ ادھر ہے، تعلق ادھر ہے، محبت ادھر ہے، تو پھر ادھر ادھر نہ جھانک، وہی ہے جو تیرے لیے ساری مشکلوں سے دروازے کھولنے والا ہے۔ یہ بزرگان دین کی باتیں پڑھنے والی ہیں، ہم اپنے یقین کو مضبوط کر لیں، ہر مشکل میں یقیناً وہی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے متعلق ایک دعا بھی تعلیم فرمائی، وہ اللہ سے مانگا ہے۔ حضور کی دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک، یا اللہ ہمیں ایسا خوف عطا کر، توجہ کرنا، ہمیں ایسا خوف عطا کر جو ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ہمیں تیری نافرمانی نہ کرنے دے، روک دے، ہمیں ایسا خوف دے دے۔ پھر دعا مانگتے وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یا اللہ ایسا عبادت گزار اطاعت گزار بنا دے کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، یا اللہ ہمیں ایسا یقین کامل عطا فرما دے جو ہماری دنیاوی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ یقین کامل کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا مانگی۔ آئیے ایک صاحب یقین کا تذکرہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جنہیں اللہ یہ یقین کامل کی دولت عطا کرتا ہے، انہیں پھر کیسے نوازتا ہے اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں ایک رومی نسل بندے سے ملاقات ہوئی جو رومی تھا، اور رومی آپ کو پتا ہے، تاریخ پڑھیے، وہ عیسائی تھے، نسل در نسل عیسائی تھے۔ اس رومی سے پوچھا کہ بتاؤ تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ تمہارے بڑے تو سارے عیسائی ہیں، تم رومی ہو، تم کیسے مسلمان؟ اس نے اولاً بتانے سے گریز کیا، یہ نہ پوچھیں، لیکن اصرار کیا تو اس نے بتانا شروع کیا۔ توجہ کرنا اس بات پہ، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے مسلمان ہوا۔ ایک دفعہ مسلمانوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا، ان حملہ آوروں میں سے، ان مجاہدین میں سے ہم نے کچھ کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا۔ ان میں سے 10 بندے میری قید میں تھے، میں نے زنجیریں ڈال دی اور ملازم ان پر مسلط کر دیے اور بوجھ اٹھانے کا کام ان کے سپرد کر دیا، وہ کام کراتے تھے ان قیدیوں سے۔ کہتے میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا ایک ملازم ایک قیدی کے قریب سے گزرتا ہے، وہ اس کی مٹھی میں کچھ رکھتا ہے اور وہ اس کی کڑیاں کھول دیتا ہے اور وہ جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر باندھ دیتا ہے۔ میں نے غور کیا، اگلی نماز کا جب وقت آیا پھر وہ قریب سے گزرا، اس نے اس کے ہاتھ میں پھر کچھ رکھا، سمجھ رہے ہو، پھر کچھ دیا، اس نے پھر اس کی زنجیریں کھولیں، پھر اس نے نماز پڑھ لی۔ کہتے ہیں 1-2 مرتبہ میں نے یہ دیکھا تو میں نے اس خادم، اس ملازم اپنے کو بلایا اور کہا اس سے کیا لیتے ہو؟ اس نے کہا جی جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے مجھے اشارہ کرتا ہے میرے قریب آؤ، اور مجھ سے وعدہ کرتا ہے اگلی نماز سے پہلے مجھ سے 1 دینار سونے کا سکہ لے لینا، مجھے کھول، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ کہتے ہیں میں وعدے پر اسے کھول دیتا ہوں، اگلی نماز سے پہلے وہ مجھے 1 دینار سونے کا دے دیتا ہے، سونے کا ایک سکہ۔ اس نے کہا اس کے پاس پیسے ہیں؟ کہا حضور پتہ کوئی نہیں، جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو مٹی پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ بولو نظر سبحان اللہ۔ پتہ کوئی نہیں پیسے اس کے پاس کدھر سے آتے ہیں، بس نماز پوری کر لیتا ہے تو مٹی پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور دینار اگلی نماز کے وقت مجھے دے دیتا ہے۔ اس نے کہا تم چھٹی کرو، اب تمہاری ڈیوٹی میں کروں گا۔
اس والا لباس، مزدوروں والا، خادموں والا، ملازموں والا لباس پہنا اور چلے گئے۔ خود مالک چلا گیا اور جا کے اس نے اشارہ کیا اس مسلمان نے، پھر قریب ہوا، اس نے درم رکھا، اس نے کہا نہیں بھائی، پہلے 1 دینار سے کام چلتا تھا، اب 1 دینار نہیں، مجھے 2 چاہیے۔ اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں 2 لے لینا۔ نماز پڑھی، اگلی نماز سے پہلے 2 دینار دے دیے۔ اس نے کہا اچھا۔ عصر کا جب وقت ہوا اس نے کہا مجھے 3 چاہیے، 3 دینار دو گے تو نماز پڑھنے دوں گا، نہیں تو نہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگلی نماز سے پہلے 3 دے دوں گا۔ اس نے 3 دے دیے۔ عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے کہا اب تب کھولوں گا جب 10 لوں گا، وعدہ کرو 10 دو گے۔ اس نے کہا بالکل جناب، آپ کو 10 دینار سونے کے سکے ملیں گے، مجھے کھولو، مجھے نماز پڑھنی۔ آپ کی سمجھ آ رہی ہے بات؟ توجہ کریں ذرا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ مغرب پڑھ لی، اس نے 10 دے دیے۔ اب جب عشاء کا وقت آیا، ادھر دیکھیں آپ، غور کریں، بولنا اس پہ یار، عشاء کا وقت آیا، اس نے کہا کھولو نماز پڑھنی ہے۔ کہا اب 20 دینار لوں گا۔ اس نے مسکرا کر کہا منگی جا، میں کڑے کولوں پیا دینا۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں غور کرو، وہ دیوانہ مسکرا کے کہتے ہیں مانگتے رہو، میرا مولا غنی بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، مجھے یقین ہے اس کے دربار سے جتنا مانگوں گا وہ عطا فرماتا ہے۔ رومی کہنے لگا میں کانپ کے رہ گیا، یہ بندہ کوئی معمولی نہیں، یہ تو اللہ کا ولی لگتا ہے۔ میں نے اسے کی زنجیریں کھول دی، اسے آزاد کر دیا ہے، اس کا لباس بھی تبدیل کرایا، اس کو کھانے بھی پیش کی، اور میں نے کہا بندہ خدا جہاں جانا ہے جا سکتے ہو، ہم نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ وہ جاتے جاتے دعا دے رہا تھا، اے پروردگار اس رومی کو اس دین پہ موت عطا فرما دے جو تیرا محبوب دین ہے، جو تیرا پیارا دین ہے، جو تجھے سب سے محبوب دین ہے۔ کہتے ہیں بس اس قیدی کی دعا لگی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، بس وہ میرا قیدی تھا، اسی کی دعا کی برکت سے میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم فرما دیا ہے، مجھے مدینے والے کا غلام بنا دیا ہے۔